یہ سب کو معلوم ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا الگ دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ دار کے منہ کے اندر جو بو بنتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی تو اسے روزانہ ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور اگلی خوشی اسے اللہ اس وقت دے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالی روزانہ قبول کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ جل جلالہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نیکی پر 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن روزے کے اجر کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت کے موافق انسان کو روزے کا اجر عطا کرے گا۔ روزے کے حالت میں جب انسان سنتیں پڑھتا ہے تو اس کا درجہ عام دنوں میں پڑھے ہوئے فرائض کے برابر ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں جب انسان فرض پڑھتا ہے تو اس کا درجہ عام دنوں میں پڑھے گئے 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تمام فضائل ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو روزے کا بنیادی مقصد ہے جسے قرآن کریم نے تقوی سے تعبیر کیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی جو تدبیر ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ دن بھر انسان بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن چونکہ روزے کی مصلحت نہیں سمجھتا، روزے کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، اور روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی حرام کھانے سے گریز کرنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔